بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا پچھلے درس سے بیعت کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کن صحابہ نے بیعت کی تھی اور کن باتوں پر بیعت کی تھی۔ اس کی کچھ تفصیل ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کی ہے کہ پہلی بیعت کن باتوں پر ہوئی تھی، دوسری بیعت کن باتوں پر ہوئی، اس کی تفصیل ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ آج اس سے حاصل ہونے والے کچھ اہم اسباق جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں سیرت سے، ان میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ بات سنی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے صحابہ کو بیعت کی تو حضرت عباس حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت عباس نے ان صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی قوم میں بہت زیادہ عزت ہے، ان کی قوم ان کا بہت احترام کرتی ہے، اگر تم ان کی صحیح طریقے سے حفاظت کر سکتے ہو تب تو تم ان کو ساتھ لے کر جا سکتے ہو، لیکن اگر تم صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے اور تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ چلے گئے تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو پھر تمہیں یہاں سے ان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ جیسے بھی ہیں بہرحال محفوظ ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عباس نے انصاری صحابہ کو یہ بات کی، جس پر انصاری صحابہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عباس کے ساتھ حضور کے دو رشتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ دوسرا رشتہ حضرت عباس کا حضور کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت عباس حضور کے صحابی ہیں۔ ایک لحاظ سے حضرت عباس کا درجہ بڑا ہوا ہے اس لیے کہ وہ آپ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، اور ایک لحاظ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور کا مقام صحابہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا بہت ادب کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ عمر میں بڑے بھی تھے، حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کی حفاظت بھی کرتے تھے، لیکن حضور کا ادب بہت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو حضرت عباس جواب میں کہتے تھے کہ میری عمر ان سے زیادہ ہے اور بڑے یہ ہیں، میری عمر ان سے زیادہ ہے اور بڑے یہ ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ان سے بڑا ہوں عمر میں، حالانکہ حضرت عباس عمر میں بڑے تھے لیکن کہتے نہیں تھے، یہ صرف ادب کی وجہ سے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عباس اس موقع پر موجود تھے، تو حضرت عباس کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اب تک ہوئی نہیں ہے اور یہ بات ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہ بات ایڈ کر دی، انہوں نے اس بات کا اضافہ کر دیا اور ان کو یہ بات شامل کی اس معاہدے کے اندر، یہ بات بھی ان سے پوچھ لی۔ اس سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب انسان اپنے کسی بڑے کے ساتھ ہو، وہ بڑا چاہے اس کا دینی لحاظ سے بڑا ہو چاہے خاندانی لحاظ سے بڑا ہو، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اور کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس میں ہونی چاہیے لیکن اب تک اس کا ذکر نہیں ہوا یا اب تک اس پر کسی نے بات نہیں کی، تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس میں
اس چیز کا اضافہ کروائے یا اس چیز کا تذکرہ کرے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست انسان خود نہیں کر سکتا, لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور اس کا ساتھی موجود ہے, کوئی خادم موجود ہے, کوئی رشتہ دار موجود ہے, بیٹا موجود ہے, تو اس کا بیٹا اگر وہ بات کرے گا تو وہ کر سکتا ہے, لیکن براہ راست یہ شخص وہ بات نہیں کر سکتا. ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے. افراط اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بہت بے ادبی ہوتی ہے ماں باپ کی یا بڑوں کی, کسی بھی لحاظ سے بڑے ہوں, دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, اور یا ادب ہوتا ہے تو اتنا زیادہ ادب ہوتا ہے کہ کام کی بات بھی نہیں کرتے, کام کی بات بھی نہیں کرتے. شریعت اعتدال سکھاتی, بے ادبی بھی نہ ہو, ادب ہو, لیکن ادب ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے جس کا ادب کیا جا رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہو. ادب نام ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ادب نام ہے راحت پہنچانے کا. ادب نام ہے راحت پہنچانے کا. اگر آپ سے کسی دوسرے کو راحت مل رہی ہے, سکون مل رہا ہے, اس کا مطلب آپ اس کا ادب کر رہے ہیں. اب بسا اوقات کسی کو راحت ملتی ہے کسی کے خاموش رہنے سے, اور کبھی راحت ملتی ہے کسی کے بولنے سے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بہت کثرت سے یہ بات سنی ہوگی کہ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ حضور کی کسی سے بات چل رہی ہے اور کسی نے کوئی ایسی بات کی جو حضرت عمر کو اچھی نہیں لگی, حضرت عمر فوراً تلوار نکال لیتے تھے. کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے. جیسے ہی حضرت عمر کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ آدمی یا بے ادبی کر رہا ہے یا اس کی بات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ فوراً کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تو حضرت عمر کو منع کرتے تھے کہ آپ رہنے دیں, ابھی آپ ایسا کوئی کام نہ کریں. لیکن آپ کو کبھی روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ حضور نے حضرت عمر کو ڈانٹا ہو کہ تم کیوں ہر موقع پر ایسا کرتے ہو. ایسی کوئی بات آپ کو روایات میں نہیں ملے گی کہ بعد میں حضور نے حضرت عمر کو بلایا ہو اور حضرت عمر کو بلا کے ڈانٹا ہو کہ وہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے, تم نے یہ بات کیوں کی کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور جب ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ دشمن بھی ہیں, دوست بھی ہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں, بغض رکھنے والے بھی ہیں, حسد کرنے والے بھی ہیں, معاملہ اتنا مشتبہ ہے, تو ایسی صورت میں آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جس سے آپ کے دشمن کو اس بات کا پتہ چلے کہ بھائی یہ تو بہت نرم ہے, یہ تو بہت ہم سے ادب کے ساتھ بات کریں گے, لیکن اگر ہم نے ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فوراً تلوار نکال کے ہماری گردن اڑا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیلنس رکھتے تھے ہر کام میں. حضرت عمر کا مزاج حضور کو معلوم تھا. حضور نے کبھی حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کیوں ہر موقع پہ تلوار نکال دیتے ہو, کیوں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فوراً آپ کہتے ہو میں اس کی گردن اڑا دوں. کبھی حضور نے نہیں کہا, ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کا منصب یہی تھا, حضور جس انداز سے بات کر رہے تھے یہ حضور کا منصب تھا کہ آپ نے اسی طریقے سے بات کرنی ہے. حضرت عمر کا کام یہی تھا جو حضرت عمر نے کیا ہے. اگر حضرت عمر بھی اسی طریقے سے نرمی اختیار کرتے جس طریقے سے حضور نے اختیار کی ہے, پھر بات نہیں بنتی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا تھا اگر حضرت عمر اور حضرت عمر جیسے دوسرے وہ صحابہ جو اس طرح کے مواقع پر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے, اگر وہ حضور کے ساتھ نہ ہوتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بڑا ہے, چاہے وہ بڑا کسی لحاظ سے بھی ہے, دینی لحاظ سے بڑا ہے, یا مثلاً والد ہے, آپ اپنے والد کے ساتھ گئے, مثلاً کسی جرگے میں گئے, کسی پنچایت میں چلے گئے, کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے آپ کے والد کی اور دوسرے آدمی کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ
یہ بات ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی چیز مس ہے، یہ ایک بات اس میں اور ہونی چاہیے جو نہیں ہوئی، یا اس میں کوئی ایک پہلو ایسا ہے جو اس میں ہونا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے میرے والد وہ بات نہیں کر سکتے، مثلا ان کو یا کسی سے شرم آ رہی ہے، یا ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ محسوس نہ کر جائے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، تو ایسی بات جو ساتھ والا ہے اس کو اپنے اوپر لینی چاہیے، وہ اپنے اوپر وہ بات لے کہ بھائی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ اس میں شامل کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ براہ راست بات اس پر آئے گی بھی نہیں، جو اصل بات کرنے والا ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزوں کو ہمارے لوگ دین نہیں سمجھتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی دنیا داری ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ سیرت ہے، یہ سیرت کا درس ہے۔ یہ چھوٹے کی یا خادم کی یا بیٹے کی یا جو بھی مرتبے میں چھوٹا ہے کسی لحاظ سے جو معاملہ ہو رہا ہے، اس میں اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ مثال کے طور پر والد کے ساتھ کوئی شخص کہیں جاتا ہے، یا وہ کہیں گیا اپنے والد کے ساتھ، اب اس کے والد کو پتہ نہیں ہے، مثلا کسی ادارے میں چلے گئے، کسی ہسپتال میں چلے گئے، اب کوئی خاص جگہ پہ پہنچنا ہے، آپ نے کسی خاص کمرہ نمبر پہ پہنچنا ہے، یا کسی خاص ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ یہ بیٹا ادب کی وجہ سے اپنے والد کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، مثلا وہ 6-7 منزلہ ہسپتال ہے یا بلڈنگ ہے، اور اس کے والد کو تلاش کرنا ہے کہ بھائی کمرہ نمبر فلاں یا ڈاکٹر فلاں 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 جگہ پر بیٹھتے ہیں، اس کی معلومات کرنی ہے، یا اس تک ریسیپشن سے یہ معلومات لینی ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس سے کوئی پوچھے کیوں تو کہے میں والد کا ادب کر رہا ہوں، اس لیے کہ والد کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہو، بیٹا فوراً اپنے والد کو کہے کہ آپ یہاں بیٹھے، میں جا کے پتہ کر کے آتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کمرہ نمبر فلاں فلاں فلور کے اندر ہے، اس جگہ پر ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے، وہ ڈاکٹر ہے نہیں، ساری چیزیں پتہ چل جائیں، پھر آپ آ جانا، کام اپنا ہو جائے گا وہاں پر۔ تو یہ ادب ہے، اس موقع پر ادب یہ ہے، یہ ادب نہیں ہے کہ والد کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں، کیوں بھائی میرا والد ہے اس لیے میں آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ تو راحت نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا ادب نام ہے راحت پہنچانے کا۔ حضرت عباس حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت عباس کبھی بھی حضور کی موجودگی میں بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ حضرت عباس کو اندازہ ہوا کہ حضور نے ابھی تک یہ بات کی نہیں ہے، اور حضور براہ راست اگر یہ بات کرتے کہ بھائی میری یہاں پر بہت عزت ہے، میرا یہاں پر جو بھی ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تم مجھے لے کر جا رہے ہو، یہ بات اگر حضور کرتے تو اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی، حضرت عباس نے کی تو اس کی ایک الگ حیثیت تھی۔ یہ وہ درس ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کے مواقع پر انسان کو اپنا دماغ حاضر رکھنا چاہیے، حاضر دماغ ہونا چاہیے، حاضر جواب ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب کس موقع پر ادب کا تقاضا کیا ہے، اور میں نے کب کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اپنے چھوٹوں کی موجودگی میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور بڑوں کی موجودگی میں رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کو سیرت کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر حضرت عباس کی یہ بات غلط ہوتی یا خلاف شریعت ہوتی تو حضور حضرت عباس کو منع کرتے یا نہ کرتے کہ تم نے کیوں یہ بات کی، جب میں موجود ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، تو تم نے یہ بات کیوں کی؟ حضور نے ان کو یہ نہیں کہا۔ اور یہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اسلام مکمل ضابطہ حیات بنتا ہی اس وقت ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اسلام سے سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو کسی کافر نے طعنہ دیا اور کہا تمہارے پیغمبر تو تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ لیٹرین میں بیٹھنا کیسے ہے۔ اتنی باتیں بھی کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ ہر بات تمہیں سکھا رہے ہیں کہ لیٹرین میں بیٹھنے کا طریقہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو صحابی نے آگے سے جواب میں فرمایا اجل۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نعم کا، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجل۔
نعم کا مطلب بھی جی ہوتا ہے، اجل کا مطلب بھی جی ہوتا ہے، لیکن نعم جس جی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پہ جب جی کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجل کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے جی کے معنی میں، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان کسی بات پر فخر کرتے ہوئے، کسی بات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں بالکل بالکل ایسا ہے، اس موقع پر عربی میں اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے فرمایا اجل، کہ ہاں بالکل ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے لیے ہمارے والد کی طرح ہیں، جس طرح والد کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو ہر بات سکھائے، اسی طرح حضور بھی ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات ساری باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ ہماری معاشرت سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز، ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو بھی دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور سیرت کا حصہ سمجھ کر لائیں۔ جب کوئی ایسا موقع ہو، یہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت عباس نے اس موقع پر کیا کیا، یا حضرت عمر نے ایسے موقع پہ کیا کیا، یا فلاں صحابی نے ایسے موقع پہ کیا کیا۔ ایسی بہت سی روایات آگے سیرت کے واقعات میں آتی رہیں گی کہ بہت سے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ حضور نے کوئی بات کی، آپ کے ساتھ کسی صحابی نے کوئی اور بات کر دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ان کو کچھ نہیں کہا، اور نہ بعد میں ان کو کہا کہ تم نے یہ بات کیوں کی۔ ایک تو یہ درس ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جو بیعت، پہلی بیعت ہوئی، دوسری بیعت ہوئی، اور اس بیعت، دونوں بیعتوں سے پہلے جو 6 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان ساری چیزوں میں اور صحابہ کی زندگی میں بالعموم ایک چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ میں سے ہر آدمی نے، ہر صحابی نے اس کام کو اپنا کام سمجھا تھا، اپنا ذاتی کام سمجھا تھا۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی کام، ایک ہوتا ہے انفرادی کام۔ اجتماعی کام کی جب تعبیر کی جاتی ہے یا جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا کام ہے، اور انفرادی چیز کو جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ ایک ہے میرا گھر ہے، ایک ہے ہمارا گھر ہے۔ ہمارے والد صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے والدین ہیں، ایک صورت یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میرے والدین ہیں، ایک صورت یہ کہ آپ یہ کہیں یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے والدین ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ ہمارے والدین ہیں، اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار چلو والد کی یہ خدمت وہ کر لے گا، وہ کہتا ہے چلو یار یہ خدمت وہ کر لے گا، وہ کہتا ہے یہ خدمت وہ کر لے گا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری والدہ ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کی دوائی کا بندوبست یہ بھائی کر لے گا، یہ بھائی سوچتا ہے یار یہ تو صرف میری والدہ تو نہیں ہے، اس کی بھی والدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھائی کر لے گا، وہ کہتا ہے یہ بھائی کر لے گا، وہ کہتا ہے یہ بھائی کر لے گا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا، جب ہم کہتے ہیں یہ ہمارے والدین ہیں یا یہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارا گھر ہونے کا مطلب یہ کہ گھر میں کہیں لیکیج ہو رہا ہے، کہیں پائپ ٹوٹ گیا، کہیں فرش ٹوٹ گیا، تو ہر آدمی کہے گا یار اکیلے میں تھوڑی رہتا ہوں اس گھر میں، وہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، یہ تو ہم سب کا مشترکہ گھر ہے، ہم سب کا مشترکہ گھر ہے۔ اس کا مطلب میں کہوں گا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، وہ کہے گا یہ کام میں نہیں کروں گا، وہ کہے گا یہ کام میں نہیں کروں گا، وہ کہے گا یہ کام میں نہیں کروں گا، کام ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہے یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، پھر وہ اس کو ٹھیک کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں کہ میں نہیں کرنا ہے۔ جب اس کو پتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں تو اس نے وہ کام، اپنے والد کی وہ خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں کہ یہ میرے والد ہیں۔ جب وہ کہے میری والدہ ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہ میری والدہ ہے۔ اکثر جو اس طرح کے اجتماعی کام خراب ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ
یہ تصور ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے وہ کر لے گا. وہ مشہور واقعہ ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے، اس کے کچھ مہمان آنے تھے، تو اس نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہمیں دودھ چاہیے، کچھ دودھ چاہیے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے اکرام کے لیے. اس نے شہر کے بیچ میں یا کسی جگہ کسی چوک پر کوئی ٹینک تھا، اس نے لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ ہر آدمی 1 کلو یا 2 کلو دودھ لا کر اس ٹینک میں ڈال دے. اس محلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی 2 کلو دودھ لائے اور اس ٹینک میں ڈال دے، تاکہ کل جو مہمانوں نے آنا ہے ہمارے پاس دودھ وافر مقدار میں آ جائے گا، جو ہم نے ان کو کھلانا پلانا ہے وہ ہم تیار کر لیں گے. بادشاہ نے اعلان کر دیا. اب ہوا کیا، ایک آدمی گیا، اس نے بالٹی پانی کی بھری ٹینکی میں پانی ڈال دیا. دوسرا آدمی گیا، اس نے بھی پانی کی بالٹی بھری، اس میں پانی ڈال دیا. ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ سارے لوگ دودھ ڈال رہے ہیں، اگر میں نے ایک بالٹی پانی ڈال دیا تو کیا پتہ لگے گا. اتنے سارے لوگ محلے کے دودھ ڈال رہے ہیں، اگر میں نے 2 کلو پانی ڈال دیا تو اس سے کیا ہوگا. اس نے بھی یہ سوچا، اس نے بھی یہ سوچا، اس نے بھی یہ سوچا. صبح جب بادشاہ نے ٹینک سے ڈھکن ہٹایا، اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا، پانی سے بھرا ہوا تھا. وہ پورا کا پورا ٹینک پانی سے بھرا ہوا تھا. تو اس نے پھر پتہ کروایا کہ یہ کیا کیا ہے، میں نے کیا کہا تھا اور یہ ہوا کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے ایسا. میں نے دودھ کا کہا تھا، انہوں نے پانی سے بھر دیا. تو جب پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی کام ہے. میں نے اگر تھوڑا سا کام خراب کر لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پانی تھا، دودھ کا ایک قطرہ ہی نہیں تھا اس میں. اجتماعی کام سارے اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر کرپشن ہے، اگر بددیانتی ہے، اگر رشوت خوری ہے، اگر حرام خوری ہے، اگر جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، ناجائز منافع خوری ہے، بہنوں کا حق دبانا ہے، ظلم کرنا ہے، کسی کی زمین دبانی ہے، مال دبانا ہے، جو بھی مختلف قسم کے گناہ اور جرائم ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سارے گناہ میرے علاوہ سب میں ہیں. یا ملک اس وقت ٹھیک ہوگا، وہ کہتے ہیں میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو کیا ہو جائے گا، میرے ایک کے ٹھیک ہونے سے کیا ہو جائے گا، سارے لوگ خراب ہیں. ہر آدمی یہی کہتا ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ خراب ہیں، میں اگر ٹھیک ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. جب ہر آدمی کا ذہن یہ ہوگا کہ میرے ٹھیک ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ اور سارے لوگ خراب ہیں، اس کا مطلب کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا آدمی بھی یہی سوچ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تیسرا آدمی بھی یہی سوچ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. چوتھا بھی یہی سوچ رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو ملک کہاں سے ٹھیک ہوگا، علاقہ کہاں سے ٹھیک ہوگا، محلہ یا شہر یا بستی کہاں سے ٹھیک ہوگی، یا کوئی ادارہ کہاں سے ٹھیک ہوگا. قرآن کریم نے اسی لیے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو ٹھیک کرو. یہ قرآن کا درس ہے، معاشرے کی اصلاح کا قرآنی اصول ہے. یہ معاشرے کی اصلاح کا قرآنی اصول یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. علیکم انفسکم، اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. یہ جو 6 صحابہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، یا پھر 12 صحابہ نے بیعت کی، یا اس کے بعد 72-73 صحابہ نے بیعت کی، یہی لوگ در حقیقت مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. اگر ان میں سے ہر صحابی یہ کہہ دیتا کہ یار یہ تو 12 لوگ ہیں، میں نہیں کرتا، یہ 11 کر لیں گے، 11واں کہتا میں نہیں کرتا، یہ 10 ہیں یہ کر لیں گے، وہ کہتے میں نہیں کرتا یہ کر لیں گے، تو کیا دین کا کام مدینہ میں پھیلتا اور دین کو لوگوں میں وہ قبولیت حاصل ہوتی جو ان لوگوں نے
اپنا کام سمجھ کر کیا تو قبولیت حاصل ہوئی. یہ وہ چیز ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اجتماعی کام ہے، وہ اجتماعی کام چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، ملکی مفادات ہیں، ملکی سالمیت ہے، اس میں بھی ہر انسان کا کردار اہم ہوتا ہے. ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے سوسائٹی بنتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ معاشرہ کسی ایسی مخلوق کا نام نہیں ہے انسانوں کے علاوہ، انسانوں کو ہی معاشرہ کہا جاتا ہے. تو ہر انسان اس بات کی کوشش کرے، مثلا گھر ہے، اگر ہم گھر سے آغاز کریں تو گھر میں اگر 10 بندے رہتے ہیں یا 4 بھائی رہتے ہیں یا 5 بھائی رہتے ہیں، تو اب ان میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ اس گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. اگر اس گھر میں کوئی خرابی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، میں اس کو ٹھیک، کوئی اور ٹھیک کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا مسئلہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا. جب انسان یہ کر لے اور اس کو یہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، پھر اگر کوئی اور کر لے گا، اس کا کوئی اور بھائی کر لے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، چلو کام ہو گیا. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ خوشی سے کر لے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کا یہ ذہن نہیں بنا ہوا، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے، تو یا تو پہلے درجے میں وہ کام کرے گا نہیں. اس لیے نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اکیلا تھوڑی رہتا ہوں اس گھر میں تو وہ میرا بھائی بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، یہ تو میں اکیلا تھوڑی، میرا کام ہے یہ. اور اگر وہ کرے گا بھی تو ایسے انداز سے کرے گا کہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی یا بغض یا حسد یا دشمنی ہوگی کہ یار یہ کام تو اس کے کرنے کا تھا، وہ کیوں یہ کام نہیں کر رہا، میرے ذمے میں یہ کام کیوں لگا دیا اس نے. تو جب ایسی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے، جب دل میں ایک دوسرے سے ایسی دوری یا ایسی نفرت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے اس گھر میں پھر محبتیں تھوڑی آتی ہیں. جب دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا اور دل میں آپ نے گھر کا ایک کام کروایا، وہ دل میں رکھ کر بیٹھ گئے، دوسرے 3-4 مہینے بعد کوئی اور کام تھا وہ بھی آپ نے کیا، وہ دل میں رکھ کے بیٹھ گئے، 3-4 مہینے بعد کوئی اور کام پڑ گیا، وہ آپ نے کیا، وہ دل میں رکھ کے بیٹھ گئے. اب جب کہیں کوئی بات ہوگی تو پھر انسان ایک ساتھ پھٹتا ہے اور کہے گا اس موقع پر بھی میں نے کیا تھا، اس موقع پر بھی میں نے کیا تھا، اس موقع پر بھی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو گھر کو بنانے کا، گھر کو صحیح طریقے سے صحیح اسلوب کے ساتھ چلانے کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. آپ محلے کی سطح پہ اگر بات کریں، کوئی محلہ ہے، مثال کے طور پر وہاں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، سیوریج لائن کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہیں بھی جا کے کچرا پھینک دیتا ہے، کسی کے دروازے کے سامنے یا کسی مسجد کے سامنے یا کسی بھی، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہیں بھی جا کے کچرا اس نے پھینک دیا، اس لیے کہ یہ ایک اجتماعی نوعیت کی چیز ہے نا کہ سڑک کی صفائی کرنی ہے یا کچرا کنڈی کی صفائی کرنی ہے، کہتا ہے میرا کام تو نہیں ہے. تو ہر آدمی جب یہ کہے گا کہ یہ صفائی، محلے کی صفائی یا محلے کا خیال رکھنا یا اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جب وہ یہ تصور کرے گا تو ہر آدمی کہیں بھی چاہے گا کچرا پھینک دے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ محلہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا، اس کی سیوریج لائنیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ علاقہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ اس محلے کو صاف رکھنا میری ذمہ داری ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس محلے کے لیے یہ کردار ادا کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، جب ہر آدمی کا یہ ذہن بن جائے گا تو جب اس کا یہ ذہن ہوگا وہ پھر کبھی بھی کسی کے دروازے کے سامنے جا کے کچرا نہیں پھینکے گا، وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے یہ سیوریج لائن بند ہو جائے گی یا سڑک پہ گندا پانی نکل آئے گا یا چلنے والوں کو تکلیف ہوگی. ایسا کوئی بھی کام وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے. یہی حال محلے کا، یہی حال شہر کا، یہی حال ملک کا. جتنی
اوپر سے اوپر کی سطح پہ آپ چلے جائیں، اجتماعی کام جس نوعیت کا بھی ہو، دین کے لحاظ سے ہو، دنیا کے لحاظ سے ہو، اس میں بنیادی اصول کامیاب کرنے کا اس کام کو یہ ہے کہ ہر آدمی اس کام کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، کوئی اور کرے یا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ جا کر اس چیز کو اختیار کیا۔ وہ 6 صحابہ تھے، ان 6 صحابہ نے پورے مدینہ کی تاریخ بدل دی، پوری اسلام کی تاریخ بدل دی انہوں نے، اس لیے کہ ان 6 میں سے ہر صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ہم دینی کاموں کو بھی، یہ تو میں نے دنیاوی لحاظ سے جو باتیں، دینی کاموں کو بھی، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کسی یتیم کے ساتھ کوئی بھلائی، کوئی تعاون کرنے کا کام ہے، کسی بیوہ کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس فیس نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنا کام سمجھے کہ بھائی یہ مسجد کا کام ہے، یہ کوئی اور کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ میں کروں گا۔ یہ مدرسے کا کام ہے، کوئی اور کرتا ہے نہیں کرتا، میں کروں گا، میری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی یتیم کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ مدد کرتا ہے نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ مدد کروں گا۔ یہ بیوہ عورت ہے، کوئی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے نہیں کرتا، میں مدد کروں گا۔ جب ایسا معاشرہ بنتا ہے، جب ایسا معاشرہ بنتا ہے، جب ہر آدمی کے دل میں یہ احساس ہو، یہ جذبہ ہو، تو کبھی کوئی اجتماعی کام تاخیر کا شکار نہیں ہوگا، کبھی کوئی اجتماعی کام مؤخر نہیں ہوگا اور ضائع نہیں ہوگا، اور ایک ولولہ اور جذبہ انسان میں پیدا ہوگا۔ یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا، اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ یار یہ ماحول، یہ ذہن بنے گا کیسے، یہ ذہن کیسے بنے گا، لوگوں کا یہ ذہن کیسے بنایا جائے، اور کیوں نہیں بنتا یہ ذہن، اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ اس میں 2 بڑی چیزیں جو رکاوٹ ہیں اس اجتماعیت میں، اور اجتماعی مفادات کو ذاتی مفادات پر مقدم کرنا، اس میں 2 چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک ہمارا نظام تعلیم اور ایک میڈیا۔ نظام تعلیم کس طریقے سے رکاوٹ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یونیورسٹیوں کا، اسکولوں کا، کالجوں کا، وہ کیا ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں کیا ذہن دیتا ہے؟ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے یا لڑکی کا کیا ذہن ہوتا ہے کہ میں اگر یہ ڈگری حاصل کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جب بھی کوئی بچہ کسی فیلڈ میں جاتا ہے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے اس کا سکوپ کیا ہے، آپ کو مستقبل میں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ کہتا ہے مجھے اچھی جاب مل جائے گی، میں کسی جگہ مینیجر لگ جاؤں گا، کسی جگہ میں اکاؤنٹنٹ لگ جاؤں گا، کسی جگہ میں یہ کام کر لوں گا، یہ نوکری مل جائے گی، یہ نوکری مل جائے گی، یہ سرکاری نوکری مل جائے گی یا پرائیویٹ نوکری مل جائے گی۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کا۔ بالعموم اچھے ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نظام تعلیم ان کو اچھا نہیں بناتا، وہ خاندانی لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، ان کے خاندان نے، ان کے والدین نے ان کی یہ تربیت کی ہوتی ہے، یا کسی اچھی مجلس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ نظام تعلیم ان کو یہ نہیں سکھاتا، نظام تعلیم ان کو یہی سکھاتا ہے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد تم نے جا کے نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے اور پیسے کمانے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب فارغ ہو کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اپنے ادارے سے نکلتا ہے، تعلیمی ادارے سے، اپنے لیے جاب تلاش کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ اس کی 40,000 روپے تنخواہ ہے، دوسری جگہ اس کو کہیں سے آفر آ گئی کہ آپ کو ہم 45,000 روپے دیں گے اور ساتھ ہم مثلاً آپ کو سالانہ یہ بونس بھی دیں گے۔ وہ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے اس ادارے سے ریزائن کرے گا، چلا جائے گا 45,000 والی جگہ پر۔ 2 سال بعد اس کو کسی اور کمپنی سے آفر آ گئی۔ یہ جانا غلط نہیں ہے، یہ جانا، اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ناجائز کام ہے۔ دوسری آفر آ گئی، بھائی 50,000 روپے تنخواہ دیں گے، وہ یہاں سے ریزائن دے کر چلا جائے گا۔
یہ جانا غلط نہیں ہے، لیکن کب؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 40,000 روپے لے کر میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں، اگر میں 45,000 روپے والے ادارے میں چلا جاتا ہوں، 50,000 والے ادارے میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے میری تنخواہ زیادہ ہوگی، لیکن میری وجہ سے لوگوں کو، عوام کو یا میرے ملک کو جو فائدہ اس 40,000 والی تنخواہ لینے میں جو میں کام کر رہا ہوں، جو یہاں فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، وہ فائدہ میں وہاں جا کے ان کو نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں میری ذاتی تنخواہ تو بڑھ جائے گی، لیکن اجتماعی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، ذہن میں یہی تصور آتا ہے بھائی وہاں 5,000 زیادہ ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں 5,000 زیادہ ہے اس کو چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ، یہاں زیادہ ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ جب یہ تصور ذہن میں آ جائے گا، جب یہ تصور ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں اگرچہ میری تنخواہ کم ہے، لیکن یہاں میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا اجتماعی نفع زیادہ ہے، وہاں اگر میں جاؤں گا تنخواہ زیادہ ہوگی لیکن اجتماعی نفع نہیں ہوگا، میرا ذاتی نفع ہوگا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اجتماعی مفادات کو ترجیح دی جائے، ذاتی مفادات کو دبایا جائے۔ یہ چیز ہمارا نظام تعلیم نہیں سکھاتا، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ یہ برکت نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، برکت اور کثرت میں فرق ہے۔ برکت الگ چیز ہے، کثرت الگ چیز ہے۔ مال کا زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اس کے مال میں برکت ہے، ورنہ بہت زیادہ بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بہت بڑے بڑے سرمایہ ان کے پاس ہیں، اس کا کیا مطلب ان کے مال میں برکت ہے؟ دنیا کا جو مالدار ترین آدمی اگر ہوگا وہ کافر ہے تو اس کا مطلب اس کے مال میں برکت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو برکت تھوڑی کہتے ہیں۔ تو نظام تعلیم اپنے بچوں کو جب ہم یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں یا ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، خود ان پر پوری ان کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، یونیورسٹیاں تربیت نہیں کرتی۔ یہ باتیں میں ویسے نہیں کر رہا، آپ کہیں گے کوئی مسجد کا مولوی ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ابھی بھی پڑھا رہا ہوں، ابھی بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور ایسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اس کی رینکنگ نمبر 1 پر ہے، پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ابھی بھی پڑھا رہا ہوں اس میں ایسا نہیں کہ آپ کہیں یہ مسجد کا مولوی ہے بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ دیکھتا ہوں، میں خود یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، ابھی پڑھ رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں وہاں یونیورسٹی سے، اور پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں۔ ہمارا نظام تعلیم یہ چیز نہیں سکھاتا۔ وہاں جو بچیوں کی لڑکوں اور لڑکیوں کی جو حالت ہے، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ماحول دیا ہے ہمارے بچوں کو۔ یہ تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے، والدین اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں۔ انسان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میری گاڑی اچھی ہو، میرا بنگلہ اچھا ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے اکاؤنٹ میں اتنا سرمایہ ہو، میں ایسا ہو جاؤں، میرے بیوی بچے ایسے ہو جائیں، میرے بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں، میرے بچے ایسے ہو جائیں، میں اسی چکر میں انسان کو لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جو ساری زندگی اپنے لیے جیتا رہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے لیے تو گدھا بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو بلی بھی جیتی ہے، اپنے لیے تو تلاش کر کے کہیں سے گدھا بھی لے آتا ہے، کتا بھی لے آتا ہے، بلی بھی لے آتی ہے، پرندے بھی لے آتے ہیں۔ کیا فرق ہے انسان میں؟ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فزیکلی، جسمانی اعتبار سے تو انسان اور جانور ایک چیز ہیں۔ جس طرح جانور کھاتا ہے اسی طرح انسان کھاتا ہے، جس طرح جانور سوتا ہے اسی طرح انسان سوتا ہے، ساری چیزیں ہیں، انسان بھی حیوان ہے۔ فرق کیا چیز پیدا کرتی ہے انسان میں؟ یہی چیز ہے جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے، جانور سے الگ کرتی ہے اس کو۔ جب یہ چیز انسان سے نکل جائے
اور وہ اپنی ذات کی فکر میں لگ جائے اور کوئی اجتماعی کام اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ شریعت میں نہ تو مطلوب ہے، نہ شریعت میں یہ قابل تعریف ہے، بلکہ شریعت میں یہ قابل مذمت ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ چیز مشترک ملے گی. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنی ضرورت کو چھوڑ کر یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے. ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش. خواہشات نہیں، ضروریات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی ضرورت ہے، اس ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو. وہ جو صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مہمان ان کے گھر بھیجا. وہ مہمان جب صحابی کے ساتھ وہ لے گئے، گھر گئے صحابی، تو انہوں نے گھر والی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا کھانا ہے، ہم نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ اگر کہتے ہیں مہمان آ گئے تو ہم ان کو کھلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کو کھلا دیتے ہیں. تو اس نے کہا اگر ہم بیٹھیں گے، ہم نہیں کھائیں گے تو مہمان بھی نہیں کھائے گا، وہ کہے گا بھائی آپ نہیں کھا رہے میں کیوں کھاؤں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جب بیٹھیں گے تو وہ جو چراغ جل رہا ہوگا، جو دیا جل رہا ہوگا، اس کو اس طرح باتوں باتوں میں کر کے اس کو بجھا دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا. پھر ہم ویسے ہی ہاتھ نیچے تک لے جائیں گے، پھر یوں منہ تک لائیں گے، پھر ایسے ہاتھ نیچے لے جائیں گے، پھر یوں منہ تک لائیں گے اور منہ کو ہلاتے رہیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، ہم لوگ ویسے ہی اس طرح اشارے کرتے رہیں گے، اس کا دل مطمئن رہے گا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ایسا ہی کیا انہوں نے، دیا جلا دیا. وہ مہمان صحابی جو تھے انہوں نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے. یہ ویسے ہی اس طریقے سے ان کے سامنے اشارے کرتے رہے. رات گزر گئی، ختم ہو گئی بات. صبح جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے ان صحابی کو پورا واقعہ بتا دیا. کہا یہ رات کو کیا کیا تھا آپ نے. قرآن کریم کی یہ آیات اس پر نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو شدید بھوک لگی ہو، پھر بھی اپنی شدید بھوک کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ صحابہ کی زندگی کا اور اس درس کا، اس سیرت کے ان بیعت کے جتنے یہ واقعات کا جو پورا تفصیل جو ہم نے پڑھی ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے یہ سبق. اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو پیدا کریں، اپنی اولاد کی زندگی کے اندر اس چیز کو پیدا کریں. یہ چیز جس ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے، اس پہ میں اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جس انسان کی زندگی میں اس کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے یا اس میں ایسی یہ خوبی پیدا ہو جائے، وہ فقیری میں بھی بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہی میں بھی بادشاہ ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. اپنے اساتذہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے اکابر کو میں نے دیکھا ہے، وہ کس طریقے سے دوسروں کی تربیت کرتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پڑھ لے، کچھ لکھ لے، کچھ بن جائے. کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کل کو جا کے کہیں کام کرے گا. میں اکثر ہمارے استاد ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھ میں بہت رہا ہوں. ان کی خدمت بھی اللہ نے توفیق دی ان کی خدمت کرنے کی، اور میں ان سے رہنمائی بھی لیتا رہتا ہوں اپنے سارے کاموں میں. اکثر جو میں کام کرتا ہوں تو ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. ان کو اللہ نے یہ چیز میں نے ان میں بہت زیادہ دیکھی ہے. اور پھر ہمارے جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب، ان کے اندر بھی، یعنی ان کے پاس ایک، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں نا، میں
ان کے پاس گیا جب میں دور حدیث میرا ہو گیا, تخصص ہو گیا مکمل, تو وہاں میں نے کام کرنا شروع کیا جامعۃ الرشید میں. تو اداروں میں کام کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی آپ آئیں, اپنی جاب کریں, چلے جائیں, تنخواہ آپ کو جو مل رہی ہے تنخواہ لیں, بس ختم. یہی ہوتا ہے نا اداروں میں. تو ان کا یہ مزاج ہے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ اگر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ رہتے ہیں, تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا پڑے گا, کچھ آپ کو سیکھنا پڑے گا. میرے کو کمپیوٹر وغیرہ نہیں آتا تھا, نہ مجھے اس کا شوق تھا کمپیوٹر سیکھنے کا, بالکل مجھے شوق ہی نہیں تھا. میں کہتا تھا میں نے نہیں سیکھنا ہے. مفتی صاحب مجھے کہتے تھے بھائی آپ نے کمپیوٹر سیکھنا ہے, تو میں کہتا تھا نہیں, میرا مزاج نہیں ہے. میرا مزاج یہ کہ میں پڑھوں, پڑھاؤں, درس تدریس ان چیزوں میں لگوں, کمپیوٹر وغیرہ کی طرف میرا مزاج نہیں ہے. مفتی صاحب کہتے تھے نہیں, آپ نے ہر حال میں یہ سیکھنا ہوگا, آپ کو ہر حال میں. اب ان کو کیا پڑی ہے مجھے کمپیوٹر سکھائیں؟ میں ان کا کوئی چچا کا بیٹا ہوں, کوئی ماموں کا بیٹا ہوں, کوئی رشتہ دار ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. تو مجھے بھیجتے تھے آپ جائیں فلاں سینٹر میں داخلہ لے کر آئیں, فلاں سینٹر میں داخلہ لے کر آئیں. میں جاتا تھا, ویسے ہی گھوم پھر کے آ جاتا تھا. مفتی صاحب بات بھول جاتے تھے, میں بھی بات نہیں کرتا تھا. میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بس کسی طرح مفتی صاحب یہ بات بھول جائیں, بس مجھے دوبارہ نہیں کہیں کہ کمپیوٹر سیکھیں. تو ایک دن مفتی صاحب نے مجھے کہا, ارینا ملٹی میڈیا ایک مشہور ادارہ ہے, یہ کمپیوٹر کا انسٹیٹیوٹ ہے, تو مجھے کہا آپ وہاں جا کے معلومات کر کے آئیں, یہ کورس کتنے کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ وہ. میں اسی طرح گیا, چکر لگا کے معلومات تو میں نے لے لی, لیکن مفتی صاحب کو کچھ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا بتاؤں گا تو مفتی صاحب کہیں گے جا کے سیکھو, یہ کام کرو. مفتی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا, بڑوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح, اس کی اس وقت سیمسٹر فیس 35,000 روپے تھی. یہ تقریباً کوئی 2013 کی بات ہوگی یا 12 کی, 2012 کی شاید بات ہے. اس وقت 35,000 روپے ان کی 6 مہینے کی فیس تھی سیمسٹر کی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے, مفتی صاحب نے وہ پیسے جیب سے نکالے, 35,000 روپے مفتی صاحب کے ہاتھ میں تھے, ایسے میری طرف پھینکے اور بولا ابھی جاؤ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لو, مجھے رسید لا کر دو کہ تم نے داخلہ لیا یا نہیں لیا. ایسے پیسے پھینکے میری طرف اور کہا ابھی جاؤ داخلہ لو, مجھے رسید چاہیے ابھی 1-2 گھنٹے بعد کہ داخلہ لیا یا نہیں لیا داخلہ. تو وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا, پھر تو کوئی آپشن نہیں بچا تھا. میں گیا, داخلہ لیا, داخلہ لے کے پرچی بنوائی, مفتی صاحب کو میں نے دی, میں نے کہا یہ پرچی میں نے بنوا لی, کہا ابھی سیکھیں. وہ میں نے سارا سیکھا. پھر مجھے انہوں نے لاہور بھیجا, میں 1 مہینہ لاہور میں اسی فیلڈ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی وہاں رہا, اور کہا ان کے ساتھ آپ کام کریں. وہ آنے جانے کا پورا خرچہ انہوں نے اٹھایا, سب کچھ انہوں نے خود کیا. اور مجھے یہ کہتے تھے بھائی آپ یہ چیزیں سیکھیں, یہ ایک عالم کی ضرورت ہے, عالم جب یہ سیکھے گا وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے گا, اس کو پتہ ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اپنی تصنیف و تالیف کا کام ہے, جو بھی کام ہے آپ کو اس میں سہولت ہوگی. یہ سارے کام, پھر اس کے علاوہ بہت سارے کورسز مجھے کروائے, یہ کورس فلاں 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 فلاں. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کسی آدمی کو سکھاتے ہیں, لاکھوں روپے لگاتے ہیں, وہ بندہ جب سیکھ جاتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. مثلا ایک بندے میں مفتی صاحب نے 3 لاکھ روپے لگا دیے, 4 لاکھ روپے لگا دیے. تو اب انسان یہ کہتا ہے یار میں نے اس پہ 4 لاکھ روپے لگائے, اب یہ میرے ساتھ رہے کام کرے. ایسے کئی لوگ ہیں جن کو مفتی صاحب نے بنایا, تیار کیا, ان پہ خرچ کیا, وہ جب تیار ہوئے چھوڑ کے چلے گئے. مفتی صاحب کی پیشانی پر ایک سلوٹ بھی نہیں آتی. دوسرا, اگلے دن کوئی بندہ آئے گا, اس کے ساتھ وہی رویہ, جاؤ بھائی یہ کورس کرو, یہ کرو, وہ کرو. وہ 1 سال بعد چلا جائے گا, نیا بندہ آئے گا, اس کو کہیں گے جاؤ بھائی یہ کام کرو, وہ چھوڑ کے چلا جائے گا, نیا بندہ آئے گا. یعنی آدمی کہتا ہے نا یار کتنے لوگوں کے ساتھ میں ایسا کروں, ہر آدمی میرے ساتھ یہی کر رہا ہے, ہر آدمی میرے ساتھ یہی کر رہا ہے. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں جو ایک وسعت آتی ہے, ایک جو بڑا ظرف اس کو ملتا ہے, اور جو ایک اچھی اور ایک بڑی سوچ اس کو ملتی ہے, وہ اس آدمی کو کیسے مل سکتی ہے جو اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہو. جو اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہو اس کو ایسی سوچ اور ایسی خوبی یا ایسی دل کی خوشی کہاں مل سکتی ہے. جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ یار میں نے 100 بندے
ایسے تیار کیے ہیں جو زندگی میں اپنی فیلڈ میں مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ میرے ہاتھ سے نکلے ہوئے میرے ہاتھ کے تیار کرتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ صحیح کام کریں گے۔ ایسی خوشی جب انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ خوشی انسان کو اس وقت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ اگر عام آج کے ماحول میں کسی سے یہ بات کریں تو وہ کہیں گے یہ آدمی پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ کیوں اتنے پیسے ضائع کر رہا ہے دوسروں پر۔ مفتی صاحب کا ابھی تک اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے ابھی تک۔ کہتے ہیں اپنا ذاتی مکان خریدنا کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ کہاں قرآن حدیث میں آیا ہے کہ اپنا ذاتی مکان بناؤ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ذاتی مکان بنانا کوئی گناہ ہے، جائز کام ہے، ٹھیک ہے، انسان بنائے اپنی سہولت کے لیے، لیکن آپ کو اجتماعی سوچ بتا رہا ہوں کہ اجتماعی سوچ ہوتی کیسے ہے، اور اجتماعی کام، اور ان کو جو اللہ نے عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے ان کو مقام، جو عزت پوری دنیا میں دیا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ صبح یہاں ہوتے ہیں، رات کو دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، رات کو ایک ملک میں ہوتے ہیں، صبح پاکستان میں ہوتے ہیں، اتنے ان کے اسفار ہوتے ہیں، اتنے ان کے دورے ہوتے ہیں، کئی ملکوں میں جا کے لوگوں کو مختلف چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اتنا اللہ نے ان کو حیثیت، اتنا مرتبہ، اتنا مقام۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے لوگ آپ کو کہیں کسی دنیاوی ادارے میں نہیں ملیں گے، کسی اسکول یونیورسٹی میں آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ یہ مدارس میں یہ نظریہ دیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے یہاں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کہیں سے مجھے پیشکش آتی ہے، بھائی فلاں سوسائٹی ہے، فلاں جگہ ہے، وہاں پر آپ آ جائیں، وہاں آپ امامت کریں، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، اتنے یہ ہوگا، یہ ہوگا پیکج، فلاں فلاں فلاں۔ کیوں؟ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا میں دین کا کام یہاں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں یا وہاں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تنخواہ تو مجھے وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا، میں کہاں دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہوں، کہاں نہیں کر سکتا؟ میں کئی لوگوں کو منع کر چکا ہوں، کئی بڑی بڑی تنخواہیں، پیشکشیں میں ٹھکرا چکا ہوں، اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تو آج اگر آپ دنیا میں کسی کو کہیں گے، وہ تو یہی کہے گا نا، یہ پاگل ہے، وہ تو یہی کہے گا بھائی یہ پاگل ہے، یہ کیوں ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو جانا چاہیے، وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے۔ بھائی ہم کہتے ہیں ہمارا مقصد مسجد میں آنے سے پیسے کمانا تھوڑی ہے کہ اگر مجھے یہاں اتنی تنخواہ مل رہی ہے، وہاں مجھے 20,000 زیادہ مل رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں۔ میں مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ میں پیسے کماؤں۔ ہاں اگر میرا یہ مقصد ہوتا تو میں چلا جاتا، پھر وہاں سے کہیں اور اچھی آفر آتی وہاں چلا جاتا، پھر وہاں سے کوئی اور اچھی آفر آتی وہاں چلا جاتا، لیکن دین کا کام تھوڑی ایسا آدمی کر سکتا ہے۔ 6 مہینے آپ ایک مسجد میں گزاریں، 6 مہینے دوسرے میں، 6 مہینے تیسرے میں، آپ کیا دین کا کام کریں گے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو نظریہ دیا جاتا ہے نا، یہ دینی مدارس دیتے ہیں، جس کو آج کل کے دور میں پاگل پنا کہا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے، بے وقوف نہیں ہے مولوی، یہ بے وقوف نہیں ہے کہ 10,000 15,000 میں امامت کر رہے ہیں۔ کیوں مولوی کے ہاتھ نہیں ہوتے؟ شل ہوتا ہے کیا؟ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتے؟ وہ کیا مزدوری نہیں کر سکتا؟ وہ کیا گینتری بیلچا نہیں چلا سکتا؟ مستری نہیں بن سکتا؟ مزدور نہیں بن سکتا؟ کسی کمپنی میں ملازمت نہیں کر سکتا؟ بہت سے اچھے لوگوں سے اچھا کام کر سکتا ہے، کاروبار نہیں کر سکتا؟ اس کا کیا دماغ نہیں ہوتا؟ کیا چیز مسنگ ہوتی ہے جو مولوی میں نہیں ہوتی اور عام آدمی میں ہوتی ہے؟ وہ پھر پاگل ہے جو بیٹھا ہوا ہے 10,000 15,000 میں بیٹھا ہوا ہے، چھوڑو یار کاروبار نہیں کرتا، یہ کام کروں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہمیں جو علماء ملے ہیں نا پاکستان ہندوستان میں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کو مدارس میں اجتماعی سوچ دی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی خاطر دین کا کام چھوڑ دیا تو دین کا کام کون کرے گا؟ اگر آپ نے اپنے دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا شروع کر دی کہ چھوڑو یار، میں لوگ جاتے ہیں جہنم میں جائیں ہماری بلا سے، ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں سب کو جنت میں لے جانے کے، کوئی دین پہ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے اپنا کام کرے، میں ذمہ دار تھوڑی ہوں، میں جاؤں اپنی کمپنی میں کام کروں گا، کوئی تنخواہ لوں گا، رات کو جا کے آرام سے سو جاؤں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ جو بیان میں ابھی جو سیرت کا درس دے رہا ہوں،
یہ جو ابھی میں درس دے رہا ہوں یا جہاں مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے یا درس حدیث ہوتا ہے، اس درس کے مولویوں کو کوئی پیسے ملتے ہیں؟ کوئی پیسے ملتے ہیں ایکسٹرا کہ آپ یہ درس دو گے تو آپ کو اتنا بونس ملے گا، ہفتے میں 2 درس دیں گے تو ڈبل بونس؟ ایسا ہوتا ہے کچھ؟ کیوں دیتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی فارغ ہیں ویسے ہی آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، ذہن لڑانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت ذہن میں اس مسئلے کو، موضوع کو گھمانا پڑتا ہے، یار اس موضوع پہ بات کرنی ہے، کیا بات کروں کیا نہ کروں، دلیل کیا ہوگی، کہاں سے مطالعہ کروں، اتنا اپنے آپ کو جھنجھٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ یار کسی کی بات، دین کی کوئی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے، کسی کی کوئی خیر کسی کی ہو جائے، کسی کی بھلائی ہو جائے، تو بس یہی ہمارا مقصد ہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو سوچ، یہی فرق ہے دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اور یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم میں۔ یہ وہ ضروری چیز ہے جو یونیورسٹیوں کو دینی مدارس سے لینی چاہیے، اور اگر یونیورسٹیاں یہ چیز نہیں لے رہی تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ایسی سوچ دیں، ایسا نظریہ دیں۔ اب ہمارے ہاں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ کتنا لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، جھوٹے موٹے ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دے رہے ہوں گے، یہ ٹیسٹ کرواؤ، یہ ٹیسٹ کرواؤ، یہ ٹیسٹ کرواؤ، یہ کرواؤ، یہ کرواؤ، یہ کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لیبارٹری والے کے ساتھ کمیشن ہے کہ بھائی میں آپ کے جتنے کسٹمر میرے آئیں گے آپ نے میرے کو اتنا پرسنٹیج دینا ہے اس میں۔ اب وہ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اس کی پرواہ ہے کہ کسی طرح میرا کمیشن مہینے میں اتنا بن جائے۔ ایک دوائی کی ضرورت ہوگی، 10 دوائیاں آپ کو لکھ کر دے دیں گے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ چیز ہمیں معاشرے میں کامن ملتی ہے۔ یہ اجتماعی سوچ اس کا درس ہے۔ جب آپ کے ذہن میں بیعت عقبہ اولیٰ آئے، جو 2 باتیں آج میں نے بتائیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے کے ساتھ ہیں، والد کے ساتھ ہیں، دینی لحاظ سے بڑا ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہا ہے یا یہ کام کر رہا ہے، اس میں یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے، یہ کام اس میں ہونا چاہیے، تو اس چھوٹے کی یا اس ساتھی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کام میں وہ بات ایڈ کروا دے، یا وہ چیز کا اس میں اضافہ کروا دے، یا وہ بات جو بڑا نہیں کہہ سکتا تھا، اس چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ یہ چھوٹا وہ بات کر لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس پورے بیعت کے پوری تفصیلی واقعات کا نچوڑ ہے، وہ نچوڑ یہ ہے کہ اجتماعی کاموں کو، چاہے وہ اجتماعی کام دنیا کا ہو، گھر کا ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، ملک کا ہو، یا دینی لحاظ سے ہو، مسجد کا، مدرسے کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کوئی بھی خیر کا کام، انسان وہ یہ سمجھے، یہ تصور کرے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ جب ہر آدمی اجتماعی کام کو اپنے ذاتی کام کی طرح سمجھے گا، کبھی بھی اجتماعی کام تاخیر کا شکار بھی نہیں ہوں گے، کبھی بھی اجتماعی کام ڈیلے نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی وہ اس طریقے سے پائپ لائن میں پڑے نہیں رہیں گے کہ بس ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، بلکہ وہ سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہم کو سیکھنی چاہیے۔ اب اس کے آخر میں ایک چیز میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جب بیعت ہوئی، تاکہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے اور یہ کلوز ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ہجرت کے واقعات کی طرف جائیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی بیعت عقبہ ثانیہ میں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ کہا کہ تم مجھے 12 لوگ دو جن کو میں تمہارے اوپر سردار بناؤں۔ یہ 72 صحابہ تھے، ایک روایت کے مطابق 73 صحابہ تھے، 2 ان میں خواتین تھیں۔ حضور نے صحابہ کو یہ کہا کہ تم اپنے میں سے مجھے 12 لوگ متعین کر کے دو جن کو میں تمہارا نگران بناؤں، وہ تمہاری نگرانی کریں گے مدینہ میں۔ تو صحابہ نے جو نگران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے 12، جن کو نقباء کہا جاتا ہے، نقیب، ان کی جمع نقباء آتی ہے، نقباء انصار ان کو کہتے ہیں۔ وہ 12 صحابہ یہ تھے: حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت رافع ابن مالک، حضرت براء ابن معرور، حضرت عبداللہ ابن عمرو، عبادۃ بن الصامت، سعد بن عبادہ،
منذر بن عمرو، یہ جو 9 صحابہ تھے یہ قبیلہ خزرج کے تھے. 3 صحابہ قبیلہ اوس کے تھے، حضرت اسید بن حذیر، حضرت سعد بن خیثمہ اور حضرت رفاعہ بن عبد المنذر. اور بعض حضرات نے حضرت رفاعہ کی جگہ حضرت ابو الہیثم ابن التیہان کا نام ذکر کیا کہ ان 12 صحابہ کو آپ نے ان 72 صحابہ پر نگران مقرر کیا، اور آپ نے کہا کہ مدینہ میں جب آپ دین کا کام کریں گے تو یہ لوگ آپ کی نگرانی کریں گے. اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ قبیلہ خزرج کے جو انصاری صحابہ تھے وہ زیادہ تھے، قبیلہ اوس کے جو صحابہ تھے وہ کم تھے. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 سردار یا 9 امیر خزرج میں سے مقرر کیے اور 3 امیر آپ نے قبیلہ اوس میں سے متعین کیے. یعنی آپ نے اس ریشو کا لحاظ رکھا کہ کتنے لوگ قبیلہ خزرج کے ہیں، کتنے لوگ قبیلہ اوس کے ہیں. ایسا نہیں کیا آپ نے کہ اوس کے لوگ کم تھے اور سردار آپ نے سارے قبیلہ اوس کے بنا دیے، بلکہ آپ نے اس ریشو کے مطابق جو صحابہ کا ریشو تھا خزرج کے لوگ زیادہ تھے تو 9 سردار آپ نے خزرج میں سے بنائے، اور 3 صحابہ اوس کے صحابہ کم تھے قبیلہ اوس کے تو آپ نے 3 سردار ان میں سے متعین کیے. اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تدبیر، آپ کی حکمت عملی، آپ کی معاملہ فہمی سمجھ میں آتی ہے. یہ جو میں اکثر بات کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، حالات کو دیکھ کر، حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر کہ کب کہاں پر کیا فیصلہ لینا ہے، یہ سارے اب یہ حالات ہیں نا حضور کے سامنے کہ زیادہ صحابہ خزرج کے ہیں اور اوس کے صحابہ کم ہیں. یہ ایک حال تھا، حالات تھے. اس حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اسی طرح امیر مقرر کیے جائیں کہ اس ریشو کا لحاظ ہو. حضور نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا. یہ بھی وہ چیز ہے جو دین ہمیں سکھاتی ہے اور یہ بھی سیرت کا درس ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل حجت ہے. آپ کا ہر قول، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے شرعی حجت ہے، دلیل ہے. آپ کا یہ عمل ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. لہذا کاموں میں بیلنس رکھنا، اعتدال رکھنا، اس طریقے سے لوگوں کو لے کر چلنا. اگر آپ کوئی ٹیم لے کر چل رہے ہیں، آپ ٹیم مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پوری ایک ٹیم آپ کے انڈر کام کر رہی ہے، آپ کسی ادارے کے مینیجر ہیں، ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، کسی ادارے کے پرنسپل ہیں، کوئی بھی ایسی آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اس میں اس بڑے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کا رویہ ایسا رہے کہ وہ سب کو ایسے انداز سے رکھے کہ سب اس کو اپنا بڑا سمجھیں. کسی ایک جانب ایسے جھک جانا، کسی ایک جانب ایسے مائل ہو جانا جس سے سامنے والا یا دوسرا طبقہ یہ سمجھے کہ یار یہ ہمیں اس طریقے سے وقت نہیں دیتا یا ہمیں وہ حیثیت نہیں دیتا جو حیثیت یہ ان لوگوں کو دیتا ہے. اس سے کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام میں ہرگز اس چیز کا احتمال نہیں تھا کہ صحابہ یہ کہتے کہ اگر حضور سارے سردار بھی قبیلہ اوس کے بنا دیتے تو قبیلہ خزرج والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے سردار قبیلہ اوس کے کیوں بنا دیے. لیکن حضور نے پھر بھی یہ کام کیا ہمیں سکھانے کے لیے. یہ بھی وہ چیز ہے جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے. اور ایک آخری چیز جو اس بیعت کا کے اندر ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور اس کے اندر اس کی اہمیت بھی ہے، جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ اس بیعت میں 2 خواتین بھی تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ جو 72-73 صحابہ نے بیعت کی، ان میں 2 خواتین بھی تھیں. ان خواتین کو جو حضور نے بیعت کیا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. مردوں کو جب آپ بیعت کرتے تھے آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یا ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اس طریقے سے بیعت کرتے تھے. عورتوں کو جب حضور بیعت کرتے تھے تو صرف قولاً، زبان کے ذریعے آپ بیعت کرتے تھے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن. یہ جو 6 چیزیں میں پہلے گنوا چکا ہوں، تو حضور کو یہ حکم ہے کہ آپ ان 6 چیزوں کا وعدہ لیں ان سے کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. یہ 6 چیزیں جو میں بار بار عرض کر چکا ہوں. اگر یہ 6 چیزوں پر عورتیں آپ کے ساتھ ایگری ہو جاتی ہیں آپ ان کو بیعت کرتے ہیں.
اس لیے حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجر الیہ من المؤمنات بہذہ الآیہ، کہ حضور کے پاس جو مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں، حضور ان کا امتحان اس آیت کے مطابق لیتے تھے۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان ولا یعصینک فی معروف، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی، حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ 6 چیزیں جب من اقر بہذا الشرط من المؤمنات، مومنات میں سے جو اس شرط کو مان لیتا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بایعتک کلاما، حضور ان کو کہتے تھے قد بایعتک، میں نے تمہیں بیعت کر دیا، کلامن آپ صرف زبان سے فرماتے تھے، ولا واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعہ، اللہ کی قسم کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا بیعت کے دوران، واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعہ ما یبایعہن الا بقولہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صرف اتنا کہتے تھے قد بایعتکی، میں نے تمہیں بیعت کر لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے آتی تھی، حضور صرف اتنا فرماتے تھے قد بایعتکی، اور حضرت عائشہ قسم کھا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی حضور کا ہاتھ کسی نامحرم خاتون کے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی بہت سارے، اور ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ولیکن آخذ علیہن ما اخذ اللہ علیہن، میں صرف ان سے وہ وعدہ لیتا ہوں جو وعدہ اللہ نے ان سے لیا ہے، صرف زبانی۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، اور کوئی خواتین اس سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اللہ والا اپنے آپ کو اللہ والا بھی کہتا ہے، اور خواتین کی بیعت اس طریقے سے کرتا ہے کہ خواتین کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر آتے ہیں، ایسا آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ عمل خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی پیر، کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ نامحرم عورتوں کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، یا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا ان کے جسم پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ پیر ہے یا فقیر ہے یا ملنگ ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہ ہوگا جو اللہ کی مان کر چلے گا، جو حضور کی سنت کے خلاف کر رہا ہے، حضور کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے۔ ایسا آدمی کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ سنت کو چھوڑ کر آدمی پیر بن جائے، سنت کو چھوڑ کر آدمی اللہ والا بن جائے، سنت کو چھوڑ کر آدمی بزرگ بن جائے، یہ شیطانیت ہے، یہ بزرگی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگی کے معیارات میں سے سب سے اولین معیار یہ چیز ہے کہ انسان سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ سنت سے دور ہے، ایسا آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی کرامتیں ظاہر ہو جائیں، چاہے دنیا جہان کو الٹ پلٹ کر رکھ دے، بزرگ نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ معیار ہی نہیں ہے کہ اس سے یہ کرامت ظاہر ہو گئی، یہ کرامت ظاہر ہو گئی۔ کرامتیں معیار نہیں ہے، کرامتیں کسی کے بزرگ ہونے کا معیار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کے ساتھ استدراج کا معاملہ کرتا ہوں۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بزرگ بن گیا ہوں، حالانکہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اچانک اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ پھر اس لیے ایسے پیروں سے، ایسے نام نہاد بزرگوں سے کہ جو اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یا شریعت کے کسی ایسے صریح حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ایسا آدمی کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا بھی یہ درس ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور
قرآن کا بھی یہی درس ہے، سیرت کا بھی یہی درس ہے، حدیث کا بھی یہی درس ہے. لہٰذا کسی کو بزرگ ماننے سے پہلے ہمارے ہاں بزرگی کے معیارات کیا ہیں؟ بزرگی کے معیارات یہ ہیں کہ اس کا تعویذ چلتا ہے، اس کا دم چلتا ہے. بزرگی کے معیارات یہ ہیں کہ یہ 1 سال سے نہایا نہیں ہے. بزرگی کے معیارات یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا 10 سال سے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بزرگی کے معیارات ہیں. یہ اسلام کا معیار تھوڑی ہے. یہ کس نے یہ معیار دیا ہے ہمیں کہ جو 10 سال سے نہائے گا نہیں، ایسا آدمی بزرگ ہوگا جو 10 سال سے نہائے گا نہیں، یا شیطان ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرنا لازم ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل فی الاسبوع مرۃ. حضور نے فرمایا مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتے 1 مرتبہ غسل کرے. ابتدائی اسلام میں جمعے کا غسل واجب تھا، بعد میں اس کی جو واجبیت تھی یہ منسوخ ہو گئی، سنت برقرار رہا کہ سنت ہے. تو جو آدمی نہا نہیں رہا، جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، جو آدمی کہتا ہے میں نماز مدینہ میں پڑھتا ہوں، آپ کا وہ تعویذ بھی بنا کے دے رہا ہے، دم بھی کر رہا ہے، آپ کو بیعت بھی کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نماز مدینہ میں پڑھتا ہوں. بھائی نماز مدینہ میں پڑھتا ہے تو کھانا بھی مدینہ میں کھانا. پھر کھانا تو کھا رہا ہے کراچی کا اور نماز پڑھ رہا ہے مدینہ میں، تو کیوں مدینہ کا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ مدینہ کا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ اگر نماز مدینہ میں پڑھ سکتے ہو، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، تو کھانا کیوں نہیں کھا سکتے مدینہ میں؟ لیکن کھانا تو نہیں کھائے گا، مر جائے گا. لوگ بولیں گے یہ تو مر گیا، کھانا نہیں کھا رہا، یہ تو کہہ رہا تھا میں مدینہ میں کھا رہا ہوں، یہ تو مر گیا. اس کا مطلب مدینہ میں نہیں کھاتا تھا. نماز نہیں پڑھے گا تو نہیں مرے گا، مرے گا تو نہیں. لوگ سمجھیں گے ہاں واقعی میں مدینہ میں پڑھتا ہے. کوئی کہتا ہے میں عرش پہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مدینہ میں پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ پڑھتا ہوں. ہمارے لوگ جا کے کسی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، کسی کے ماتھے چوم رہے ہیں. یہ بزرگ ہے، یہ پیر ہے، یہ اللہ والا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے، اور ان کی دکانداری چل رہی ہوتی ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچھے خاصے پیسے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور جناب ایک واہ واہ ہوتی ہے. اور جو صحیح اور حق بات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھئی ان چیزوں کو چھوڑو، دین کی طرف آؤ، قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، دین پر عمل کرو. یہ شارٹ کٹ تلاش کرنا چھوڑ دو. ہم لوگ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہ کروں، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اسی کو شارٹ کٹ کہتے ہیں نا، اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نہ نماز پڑھوں، نہ میں روزہ رکھوں، نہ میں تلاوت کروں، نہ میں والدین کی بات مانوں، نہ حلال حرام کی پرواہ کروں، نہ جائز ناجائز کا پتہ ہو. کوئی مسئلہ ہو، مولوی صاحب ایک تعویذ لکھ کر دے اور سارے مسائل کیا ہو جائیں؟ حل ہو جائیں، محبوب قدموں میں آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہمیں کوئی میجک نہیں سکھایا تھا کہ ایسا کرو گے، ایسے چھڑی پھیرو گے تو یہ ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا تو حضور اتنی تکلیفیں برداشت کرتے، اتنی پریشانیاں مکہ میں برداشت کرتے، آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا. پریکٹیکل لائف کی طرف آئیں، عملی زندگی کی طرف آئیں، اور بزرگی کے معیارات ان چیزوں کو بنائیں جن چیزوں کو بزرگی کا معیار شریعت نے بنایا ہے. اگر ان چیزوں کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی.